آپ کی حکومت ہی آزاد کشمیر میں ہے اور اسی کے نیچے 1.5 ماہ سے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو الو کا پٹا سمجھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں؟ جو ان کی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے، تو جو بین ڈکلیئر کرنے والا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی اسی نے جاری کیا ہے، جو کریک ڈاؤن کرنا ہے۔ تو یہ جو الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے 7 لوگوں کی موت کا، یہ واقعہ کس مقام پر ہوا ہے؟ یہ بیسیکلی میری آبائی علاقے کا واقعہ ہے۔ وہ شور مچ گیا کہ فورسز کی ایک بڑی تعداد آ رہی ہے اور یہاں سے گزر کے آگے جا کے راولا کوٹ انہوں نے دھرنے پر۔ یہ سید قمر رضا کیا کریکٹر ہے؟ اچانک ان کا نام سامنے آتا ہے، اور یہ فیلڈ مارشل صاحب کے بھی کچھ جاننے والے ہیں یا ان سے کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 15 جولائی کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ 2 لاکھ کشمیری راولا کوٹ سے مظفر آباد تک لانگ مارچ کریں گے، اور دریک کے مقام پر جو دھرنا ہے وہ بدستور خواتین اور بچے جاری رکھیں گے۔ اور پھر ایک پیش رفت ہوئی جس میں آرمی چیف فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب اور ان کے معتمد، جن کا جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں برطانیہ میں، ان کے ذریعے سے کوئی بریک تھرو ہوا اور پوسٹ پون کر دیا گیا ہے لانگ مارچ کو۔ کیا صورتحال ہے؟ اور ایک حالیہ تازہ واقعہ ہوا جس میں الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کم از کم 7 لوگ اس میں آ، قتل ہو گئے ہیں۔ ان کی تعداد کیسے تقسیم ہوتی ہے، یعنی ان میں شہری کتنے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے لوگ کتنے ہیں، اس کی کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی۔ لیکن یہ ایک اور افسوسناک واقعہ ہے۔ اس سے پہلے اے ایف پی 22 کے قریب لوگوں کو رپورٹ کر چکا ہے، جو کہ 5 جون سے لے کے 15 جولائی سے پہلے تک جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہتاب عزیز صاحب، سینئر صحافی ہیں، کشمیر سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ آپ کا مہتاب صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ جو الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے 7 لوگوں کی موت کا، یہ واقعہ کس مقام پر ہوا ہے؟ اور کیا یہ 7 کشمیری شہری ہیں یا ان میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی شامل ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس صاحب، جو یہ واقعہ پیش آیا ہے جسے الجزیرہ نے اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، یہ بیسیکلی میری آبائی علاقے کا واقعہ ہے، اور یہ ڈسٹرکٹ سدنوتی ہے اور وہاں کی ایک تحصیل ہے بلوچ۔ تو بلوچ سٹی کے اندر یہ صبح کا 6 بجے کا وقت تھا جب وہاں پہ یہ ایک جو ہے نا وہ شور مچ گیا کہ فورسز کی ایک بڑی تعداد آ رہی ہے اور یہاں سے گزر کے آگے جا کے راولا کوٹ انہوں نے دھرنے پر جو کریک ڈاؤن کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے راستے میں پتھر پھینکے اور پھر جو ہے راستے کو بلاک کر دیا۔ اب سیکورٹی فورسز کی جو گاڑیاں تھیں وہ اس کی وجہ سے رک گئیں، اور وہاں پہ ایک تصادم کی کیفیت ہو گئی۔ سیکورٹی فورسز نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لوگ اوپر سے پتھر جو ہے نا انہوں نے ان کے اوپر پھینکے اور انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا گیا۔ اس دوران فائرنگ ہوئی اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ ابتدائی طور پہ 3 لوگوں کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد لوگ پیچھے ہٹے، پھر سیکورٹی فورسز نے وہ جگہ کو کلیئر کیا، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر اس کے بعد آگے دوبارہ سے پتھر گرا کے کچھ فاصلے کے اوپر ہوتے۔ تو یہ جو 6 کلومیٹر کا جو ایریا تھا، اس کو کلیئر جو ہے کرنے میں، جو نزدیک میں اگلا جو وہاں پہ بازار آتا ہے اس کا نام بیٹھک ہے، اور بلوچ سے بیٹھک 6 کلومیٹر ہے۔ اور اس میں صبح 6 بجے جو سیکورٹی فورسز تھی جس میں ایف سی اور رینجرز کے لوگ تھے، یہ انہیں بیٹھک پہنچنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگ گئے، شام کو 6 بج گئے اور یہ نہیں ہو سکا۔ اس دوران تقریباً جو میری وہاں پہ مقامی ذرائع سے اطلاعات ملی ہیں کہ وہ 7 نہیں بلکہ 8 کا فگر کوٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ 8 لوگ مارے گئے ہیں، اور یہ تمام لوگ سویلین ہی ہیں، اس میں کوئی بھی سیکورٹی اہلکار شامل نہیں ہے۔ رائٹ۔ تو مجموعی تعداد، جیسے میں نے آپ کو اے ایف پی کا بتایا کہ انہوں نے 22 کے قریب تعداد بتائی تھی، تو یہ جو بھی 7 الجزیرہ کہہ رہا ہے، آپ 8 کہہ رہے ہیں، ان کو اگر ہم نکال کے اس سے پہلے تک کیا کوئی ڈیٹا ایکومولیٹ ہو چکا ہے کہ اب تک کتنے اس حالیہ لہر میں کتنے شہری شہید ہو چکے ہیں اور کتنے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار؟ دیکھیے، جو 5 جون سے جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے،
اس میں جو سیکورٹی اہلکار ہیں ان کی تعداد پہلے 3 تھی، اور اب ایک اور رینجرز اہلکار کی بات کی جا رہی ہے کہ 2 دن پہلے ان کی شہادت ہوئی، تو اس طریقے سے 4 لوگ تو سیکورٹی اہلکار جو ہے وہ سرکاری طور پہ آ گئے ہیں۔ اب جو سیویلینز کا فگر ہے، یہ بہت متضاد قسم کے اس میں چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس میں ہوئے، جن کی ڈیتھ ہوئی، اور ان کی ڈیڈ باڈیز ابھی ورثہ کے حوالے نہیں کی گئی ہیں۔ اس بات کو انتظامیہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ وہ ورثہ کے حوالے نہیں کی گئی ہیں ڈیڈ باڈیز۔ ابھی اور تک؟ جی ابھی تک یہ مطلب جو 7 تاریخ کو جو ہوا تھا، 7 جون کو ہوا تھا، ان کی ڈیڈ باڈیز ابھی تک سب کو نہیں ملی۔ اور اس کے بعد ایسا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ مسنگ ہیں، ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ آیا وہ زندہ ہیں یا وہ بھی اس میں مارے گئے ہیں۔ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کی بھی کوئی ایسی جو کہہ لیں کہ اتھینٹک لسٹ ابھی تک حکومت نے جاری نہیں کی ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی حتمی فگر جو ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، جس کے اندر مطلب مقامی طور پہ جو لوگ ہیں وہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ 22 سے لے کر تو 40 تک کا فگر وہ کوٹ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے بھی بڑھا چڑھا کے جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں اتنے لوگ ہیں۔ لیکن چونکہ کلیئرٹی نہیں ہے، اگر جو ہے حکومت جاری کر دے یا مقامی انتظامیہ جاری کر دے اسے کہ کتنے لوگ ہوئے ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز ان کے پاس ہیں، یا جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی جگہ امانتاً دفن کر دیا گیا ہے، وہ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ان کے پاس گرفتار ہیں، یا کتنے لوگ زخمی تھے جنہیں کسی دوسری جگہ منتقل کیا گیا، تو پھر میرے خیال میں تبھی کلیئرٹی آ سکتی ہے اس پہ۔ آ، ایک تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو مسنگ ہیں، ان کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لاشیں ابھی تک واپس نہیں مل سکی، لیکن وہ لاشیں جن کی تدفین ورثہ کر چکے ہیں، ان کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 20 ہے، 25 ہے، 30 ہیں؟ تقریباً 13 لوگ جو ہے میری اطلاعات کے مطابق ایسے ہیں کہ جن کی تدفین ان 7 کے علاوہ جو ہے جن کی تدفین ہو چکی ہے۔ یہ جو 7 ابھی جی گزشتہ 2 دن میں ہوئے ہیں؟ جی جی، جو اس سے ہوئے، اس سے پہلے 13 لوگوں کے وہاں پہ مقامی ذرائع سے یہ چیز آ رہی تھی کہ ان کی تدفین وہاں پہ ہوئی ہے۔ اور یہ 13 لوگ کشمیری شہری ہیں، اس میں جی جی، سیکورٹی فورسز یہ نہیں اس تھی؟ سے علاوہ ہیں، جو رینجرز کے اہلکار سمیت جو 4 سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں، یہ اس کے علاوہ ہیں۔ یعنی کہ اگر اس کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ ٹوٹل فگر جو ہے وہ 17 کا بنتا ہے، جس کی مقامی ذرائع جو ہے نا تصدیق کر رہے ہیں۔ 4 کی تو خیر سرکاری طور پہ بھی تصدیق کی گئی ہے، اور باقی 13 کی جو ہے وہ مقامی ذرائع کر رہے ہیں۔ یہ سید قمر رضا کیا کریکٹر ہیں؟ اچانک ان کا نام سامنے آتا ہے، اور یہ فیلڈ مارشل صاحب کے بھی آ، کچھ جاننے والے ہیں یا ان سے کیا تعلق ہے؟ اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی ان پر اعتماد کر لیتی ہے؟ اگر یہ اتنے ہی انفلوئنشل ہیں یا یہ اتنے اچھے سالس ہو سکتے ہیں، تو یہ 1.5 ماہ سے کیوں نہیں آ سکے پہلے؟ یہ کہاں سے سامنے آئے؟ امیر عباس صاحب، یہ قمر صاحب جو ہیں ان کا ذکر میں نے بھی جب یہ سامنے آیا تو میں نے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ جو او پی ایف کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی دیا گیا ہے اور بڑا تفصیلی تعارف موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں چونکہ پہلے سے کوئی ایسی چیز تھی نہیں، کوئی لائم لائٹ میں نہیں تھی، اس لیے کبھی جو ہے وہ منظر عام پہ اس طریقے سے نہیں آ سکے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب جو چیف آف ڈیفنس سٹاف نہیں تھے بلکہ چیف آف آرمی سٹاف ہوا کرتے تھے ہمارے موجودہ، تو انہوں نے ایک اوورسیز کا پروگرام تھا کنونشن سینٹر میں جس سے خطاب کیا تھا، اور وہ خطاب بڑا مشہور ہوا تھا، خصوصاً انڈین میڈیا، اور اس نے بہت اٹھایا تھا اسے۔ تو اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو پروگرام ارینج ہوا تھا اس میں بھی ان کا کلیدی کردار تھا، تو یہ ان کے رابطے میں بھی تھے، یہ وہاں پہ بھی تھے۔ اور دوسری جو مقامی ذرائع سے چیزیں، چونکہ اچھا اس میں بھی امبیگوٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کل جو بیرسٹر عقیل صاحب ہیں انہوں نے نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے کہا کہ کہیں کوئی مذاکرات ہو ہی نہیں رہے، انہوں نے ٹوٹلی ڈینائی کر دیا اس پورے جو ہے نا مذاکراتی عمل سے۔ لیکن جو مقامی طور پہ جو چیزیں ہیں ان سے یہ پروف ہوتا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ مطلب عام لوگ بھی اگر آپ مظفر آباد اپنا سوری راولا کوٹ کی وہاں بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہیلی کاپٹرس کی کیا موومنٹ رہی،
آنا جانا کیسے رہا، کون لوگ آئے چلے گئے. یہ تو ظاہر سی بات ہے، جب ہیلی کاپٹر آتا ہے تو ایک چھوٹے سے علاقے میں سب نے دیکھا اسے کہ وہ آئے پھر گئے. تو اس سے یہ چیز تھی کہ موومنٹ تھی. اس کے بعد جو ہے کچھ جو ہے نا وہ چیزیں ڈیولپ ہوئیں. تو مذاکرات تو کسی نہ کسی لیول پہ ہو رہے ہیں، اور مقامی ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ ساوی نہیں تھے بلکہ اور بھی لوگ تھے جو ہوں کہ ظاہر ہے سامنے نہیں آ سکتے. تو وہ لوگ بھی شامل تھے. اس وجہ سے جو ہے وہ جیک نے اس کو ایکسپٹ کیا، اور اس کے اندر بلاول صاحب بھی تھے اس میں، ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ایفرٹس شامل تھی. تو دیکھیں مولانا فضل الرحمان جیسا بھی زیر سیاستدان اگر اپیل کرتا ہے تو ایسے تو نہیں ہے کہ ہوا میں انہوں نے کر دی کوئی چیز. ہوں کہیں نہ کہیں سے کچھ چیزیں تو انیشیٹ ہوئی ہیں، ان سے بھی کہا گیا ہوگا تو انہوں نے یہ بات کہی ہے. ادروائز تو کوئی تک نہیں بنتی کہ رات 11 بجے وہ اچانک سے مولانا صاحب کو خیال آئے اور وہ اٹھیں اور ایک ویڈیو جاری کر دیں کہ جی آپ رک جائیں، معاملات کو ایک چانس اور دیں، مذاکرات ہو جائیں گے. تو لازمی سی بات ہے کہ یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں. لیکن حکومت نے خود کو اس پورے جو سینیریو ہے اس میں خود کو سائیڈ لائن کر دیا ہے. دیکھیں اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ایک قرارداد تنظیم سے وہ جا کے مذاکرات کر رہے ہیں. اور یہ بات میرا خیال ہے کہ حکومت سوچنے کی ہے کہ کیا انہیں ایسی جلدی تھی کہ انہوں نے فوری طور پہ ایک عوامی موومنٹ کو، جس کو انہیں پتہ ہے اچھے طریقے سے، ہوں چاہے وہ ڈینائی کرتے ہیں، ظاہر ہے حکومتیں یا مخالفین ہمیشہ ڈینائی کرتے ہیں چیزوں سے کہ انہیں عوامی حمایت حاصل نہیں ہے، لیکن کم از کم گورنمنٹ کے سورسز تو انہیں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ انہیں اچھی خاصی عوامی حمایت اور بہت زیادہ عوامی حمایت حاصل ہے. تو اس کو یکدم جو ہے آپ نے بین ڈکلیئر کر دیا، اسے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا. تو اس کے بعد آپ نے خود کو ایک ایسے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے گئے کہ اب آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. اور اگر یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ پھر حکومت کہاں کھڑی ہوگی. ہوں یہ فرمائیں کہ الیکشن 27 جولائی کو ہے، 10 دن رہ گئے ہیں اس میں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ وہاں موجود ہے، کیمپین شروع ہو چکی ہے، بلاول خود موجود ہیں. الیکشن کا کیا ماحول ہے اس وقت؟ امیر باز اب کچھ تھوڑی بہت الیکشن کمپین چلنا شروع ہوئی ہے کچھ علاقوں کے اندر، لیکن سچی بات یہ ہے کہ الیکشن والی کوئی صورتحال وہاں کم از کم پونچھ ڈویژن میں تو سرے سے موجود نہیں. کہ آپ کو کوئی ریلی نہیں ملے گی، آپ کو کوئی پوسٹر بینرز جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں الیکشن کے موقع پہ جس طریقے سے ایک ماحول بنتا ہے وہ آپ کو کہیں وہاں نظر نہیں آ رہا. اور پونچھ ڈویژن میں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو موومنٹ ہوئی تھی، یہ بلوچ والا جو انسیڈنس ہوا ہے، اس کے بعد تو یہ ہوا کہ مقامی طور پہ جو سڑکیں ہیں وہ ہر 100 میٹر کے بعد بند کر دی گئی ہیں. ان کے اوپر پتھر پھینک کے، درخت گرا کے، کسی جگہ ان کو ڈگنگ کر کے جو ہے نا اس کو بند کر دیا گیا ہے. تو وہاں تو موومنٹ ہی پوری ہو گئی ہے. البتہ جو دیگر ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ نیلم وغیرہ میں بھی جب یہ گئے تھے اپنا مسلم لیگ نون کے صدر جو ہے شاہ غلام قادر، تو ان کے ساتھ بھی وہاں پہ کوئی جو ہے وہ مس ہیپ ہوا، اور یہ بھی الیکشن کمپین نہیں چلا سکے. سابق وزیر اعظم جو تھے نون لیگ کے، فاروق حیدر. فاروق حیدر صاحب، ان کے ساتھ ہوا. کوٹلی کے اندر جو ہے وہ ہوا، جو ایک مس ہیپ ہوا. تو کمپین تو چل رہی ہیں، چھوٹی موٹی چل رہی ہیں، ڈرائنگ روم ٹو ڈرائنگ روم چل رہی ہیں، لیکن اس طرح کا نہ تو کوئی بڑا جلسہ پورے کشمیر کے اندر. بلاول اور بھٹو صاحب بھی گئے ہیں تو وہ بھی ایک ریسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی کوئی ہوں ایسا نہیں ہے کہ مظفر اور آباد میں کوئی بڑی اچھا، گیدرنگ ان کی یہ جو ہوئی ہو. جو بلاول صاحب نے وہاں جا کے ایک بڑی یارانہ سیاست کی ہے کہ وہ وہاں جا کے سوال کر رہے ہیں کہ اچھا یہ ہم تو برداشت نہیں کر سکتے کہ اگر سندھ کا کوئی شخص کسی اور صوبے سے الیکٹ ہو رہا ہو، یا کسی اور صوبے کا کسی اور صوبے سے الیکٹ ہو رہا ہو، تو یہ آپ لوگوں نے اب تک برداشت کیسے کر لیا؟ یہ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو رہا تھا؟ یعنی آپ کیسے بے وقوف بناتے لوگوں کو؟ آپ کی حکومت ہی آزاد کشمیر میں ہے، اور اسی کے نیچے 1.5 ماہ سے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو الو کا پٹا سمجھتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ یہ جو مہاجرین کی سیٹوں کا جس کا مسئلہ جو ہے نا وہ بہت بڑا بنایا ہوا ہے، اس میں سے جو 9 سیٹیں ہیں وہ پنجاب کی ہیں. اور اس دفعہ بلاول صاحب کو پتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون لے جائے گی. ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جس کی پنجاب میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہی یہ سیٹیں لے کے جاتی ہے. تو اس دفعہ انہیں یہ بات کنفرم ہے کہ یہ سیٹیں تو لے کے جائے گی مسلم لیگ نون. تو اس لیے ہمیں تو ان کا نقصان ہی ہے. تو لہٰذا اب جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. ادروائز جو ان کی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے
तो جو بین ڈکلیئر کرنے والا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی اسی نے جاری کیا ہے. جو باقی سارا کچھ جو فورتھ شیڈیول میں اور ہیڈ منی اور یہ سارا کچھ اسی حکومت کے جو ہے وہ سگنیچر سے ہوا ہے. تو اب بلاول صاحب کو تو ان سے بیسکلی پوچھنا چاہیے. لیکن وہ آپ نے جیسے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ عام آدمی الو کا پٹھا ہے, اسے کوئی پتہ نہیں ہے. اور آخر میں یہ فرمائیں کہ لوگوں کے اندر الیکشن کو لے کر کیا لوگوں میں کوئی غصہ یا ریاکشن ہے؟ آ، یقینی طور پہ ہوگا، لیکن وہ اس کو کیسے ایکسپریس کریں گے؟ اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ لوگ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں، جائیں نہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر. نہیں جائیں گے تو وہاں کوئی پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا، کوئی پولنگ سٹاف نہیں ہوگا. پھر ریاست جیسے چاہے گی ٹھپے لگا کے اتنی نون کو دینی، اتنی پیپلز پارٹی، اتنی آئی پی پی، وہ بندربان کر لیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے اپوزیشن ہو تو آپ ان کو ووٹ ان کرتے ہیں تاکہ آپ کی نمائندگی وہ کر سکیں. تو اپوزیشن جو بڑی جماعت ہے تحریک انصاف، اس نے ابھی تک تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے. تو لوگ کیسے ایکسپریس کریں گے 27 جولائی کو؟ دیکھیے دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو یہ دیکھ لیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پونچھ ڈویژن کے اندر تو سڑکیں اس طریقے سے بلاک ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو اس کنڈیشن میں وہاں الیکشن ممکن ہے. چونکہ الیکشن کے لیے آپ کو الیکشن میٹیریل پہنچانا پڑے گا وہاں پہ لوگوں کو. جو ہے وہ پولنگ کا سامان ہوگا, وہ پولنگ بوتھ بنیں گے تو تب جا کے الیکشن ہوگا. تو یہاں کی جو صورتحال ہے اس میں تو آج کی صورتحال کے مطابق الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے اور کوئی پاسبلٹی نہیں نظر آ رہی کہ یہاں الیکشن ہو سکتے ہیں. البتہ دیکھیں جہاں پہ باقی ہے تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے اور یہ معاملہ اسی طرح سے رہا, اس میں بھی پھر آگے اب امبیگوٹی ہے کہ اگر تو فرض کریں کہ یہ کسی بلڈ شوٹ کی طرف چلا جاتا ہے, کل کلام کو کوئی ایسا ایکشن ہو جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ٹیبل ٹرن ہو جائے گا. پھر تو کسی بندے کے لیے بھی یہ ممکن نہیں رہے گا کہ وہ پولنگ سٹیشنز کا رخ کرے. جو کرے گا اس کے خلاف لوگوں کے جذبات جو ہے وہ بہت عروج پہ ہوں گے. لیکن اگر ایسا نہیں چلتا, یہ کانسٹنٹ رہتی ہے یہ چیز کہ یہ دھرنے چلے جاتے ہیں 21 سے, پھر آگے جو ہے بات ہو جاتی ہے کہ جی 27 کے بعد اس کو آگے پرولونگ ہو جاتا ہے دھرنا, تو اس صورت میں بھی ٹرن اوور جو ہے وہ بہت کم رہے گا. تو باقی جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ یا آر ٹی ایس ہوتا ہے یا فارم 47 ہوتا ہے. یہ تو ہمارے لیے کون سی نئی بات ہے جو اس دفعہ ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ مہتاب عزیز صاحب ہمارے ساتھ